بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والے پیارے ناظرین کو خلوص بھرا السلام علیکم۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ توبہ کے لیے گناہ گار ہونا ضروری نہیں۔ توبہ ایک مستقل عبادت ہے۔ توبہ غسل کی طرح ہے، جتنی بار کی جائے روح میں پاکیزگی اور نکھار آتا ہے۔ اصل معنوں میں وہی آزاد ہے جو اپنی خواہشوں کے غلام نہیں۔ زندگی کا مقصد خود کی تلاش ہے، بلکہ اپنے آپ کی پہچان ہے۔ کوئی تم سے بھلائی کی امید کرے تو اسے مایوس مت کرو۔ زبان کا وزن بہت ہلکا ہوتا ہے، مگر بہت کم لوگ ہی اسے سنبھال پاتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں باپ کی عزت بیٹی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور جائیداد کے کاغذات بیٹوں کے ہاتھ میں۔ جسے آج تم اکیلا سمجھ کر ستا رہے ہو، کل وہ قیامت کے دن اپنے ساتھ خدا لے کر آئے گا۔ بہت مضبوط دکھائی دینے کا سب سے بھیانک نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ خوشامد جو کرے فنکار ہے وہ، جو سچ بولے یہاں غدار ہے وہ۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ آپ کی کامیابی لوگوں میں ہلچل مچا دے۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ خواہشات ہی اصل میں خوشیوں کی قاتل ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے اور اپنوں کو مناتے مناتے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ اس نے کہا وہ صبح سے توبہ کرے گا، وہ سویا تو پھر اس کی صبح ہی نہ ہوئی۔ جس کو اپنے چھوڑ دیتے ہیں وہ غیروں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں۔ زندگی کا تجربہ تو نہیں، پر اتنا معلوم ہے، چھوٹا آدمی بڑے موقع پر کام آ جاتا ہے اور بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اوقات دکھا جاتا ہے۔ چہرے کو کالک ملنے والا پہلا ہاتھ میلا کرتا ہے، اس کے بعد لاکھ ہاتھ چہرے پر کالک ملے، آدمی ان کو نہیں گنتا، صرف پہلا ہاتھ یاد رہتا ہے۔ اگر آپ کسی کو سخی ہاتھ سے نوازتے ہیں تو اوپر والے ہاتھ کو اوپر والا بھی سخاوت سے نوازنے لگ جاتا ہے۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہو۔ جب تم کسی انسان کی طبیعت پرکھنا چاہو تو اس سے مشورہ لو، یقیناً اس کے مشورے سے اس کا انصاف، ظلم، نیکی اور بدی سب جان جاؤ گے۔ آپ کے چھوٹے آپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، آپ کی نصیحتوں پر نہیں۔ اگر یہ زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، بس تم اپنے رب کے شکر گزار رہو۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں۔ وقت پر اکثر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں ملتا۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی لکھنا، اور دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی لکھنا۔ اپنی بیوی کو کبھی دکھ نہ دیں،
کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، اپنے شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو میری لحد پر روتے ہیں نا، ابھی اٹھ جاؤں تو جینے نہ دیں۔ معمولی معمولی باتوں کو دل میں جگہ نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کے مکین بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ اپنے آپ کو دیکھیے اور اس ذات کا شکر ادا کریں جس نے آپ کو بہت کچھ نواز رکھا ہے۔ جب انسان کو کسی سے رشتہ توڑنا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان سے مٹھاس کو ختم کرتا ہے۔ اہم دن وہ نہیں تھا جب آپ دنیا میں آئے، بلکہ وہ دن اہم ہوگا جب آپ لوگ یہ جان لیں گے کہ آپ دنیا میں کیوں اور کس مقصد کے لیے آئے ہو۔ جس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ آپ ہی کو پہل کرنی پڑے، اسے خدا حافظ کہہ دینا بہتر ہوتا ہے۔ آپ بہت قیمتی ہیں، خود کو بے قدرے لوگوں کے پیروں میں نہ گرائیں۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، ایک معاف کرنا اور دوسرا انصاف کرنا۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ جو مصیبت اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے، اور جو قریب کر دے آزمائش ہے۔ وہ رشتے بڑی نعمت ہیں جن کے صرف حال پوچھ لینے سے طبیعت میں سدھار آ جاتا ہے۔ انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہے، یہ جانور کو تکلیف میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، مگر انسان کو مصیبت میں مبتلا کر کے خوش ہوتا ہے۔ اگر نیتوں کا اصل چہروں پر نظر آنے لگتا تو معاشرے کا ہر فرد نقاب کرنے پر مجبور ہو جاتا۔